آج ہم تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں سے ذرا ہٹ کر برطانوی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے کونے میں جھانک رہے ہیں۔ جی، اور بات ہو رہی ہے 1920 کی دہائی کی شروعات کی، اور شہر ہے قصور۔ بالکل، اور ہم یہ سب ایک ایسے نوجوان برطانوی افسر کی نظر سے دیکھیں گے جس نے ابھی ابھی وہاں قدم رکھا تھا۔ اور یہی بات اسے خاص بناتی ہے۔ یہ کوئی وائس رائے یا گورنر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے بالکل ابتدائی تجربات ہیں۔ تو ہمارے پاس دو ذرائع ہیں، ایک تو سر کانریڈ کافیلڈ کی اپنی یادداشتیں دی پرنسلی انڈیا آئی نیو، جی، اور دوسرا ہے ڈاکٹر ندیم محمد کا انہی یادداشتوں پر ایک اردو تبصرہ۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک بالکل مختلف ثقافت میں آنے والا شخص کیا محسوس کرتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ اور اس کی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہمیں اس دور کے بارے میں کیا بڑی سچائی بتا سکتی ہیں۔ تو چلیں سیدھا چلتے ہیں مئی 1921 بمبئی۔ کورفیلڈ جہاز سے اترتے ہیں اور ان کا پہلا تاثر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ ہر طرف تیز دھوپ تھی، دھول، شور، لیکن سب سے بڑھ کر ناقابل برداشت گرمی۔ انہوں نے تو اسے ایک بھٹی سے تشبیہ دی ہے نا؟ بالکل، یہ تقریباً ہر نئے آنے والے انگریز کا پہلا تجربہ تھا۔ اسے کلچر شاک سے زیادہ کلائمیٹ شاک کہنا چاہیے۔ اچھا، انگلینڈ کے ٹھنڈے موسم کے بعد ہندوستان کی شدید گرمی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا۔ مطلب پہلا احساس ہی انہیں بتا دیتا تھا کہ وہ گھر سے بہت دور ایک بالکل اجنبی جگہ پر ہیں۔ جی، وہاں سے وہ ٹرین سے لاہور پہنچتے ہیں، اسٹیشن پر ڈپٹی کمشنر انہیں لینے آتے ہیں اور انہیں ان کے بنگلے پہنچا دیا جاتا ہے۔ بنگلہ انہیں باہر سے تو ٹھنڈا لگتا ہے، اور وہاں ان کا ذاتی خدمتگار یعنی بیرا پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اور یہیں پر وہ بہت دلچسپ ذاتی واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ اس بوٹائی والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی وہی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بیرا انہیں شام کے کھانے کے لیے تیار ہونے میں مدد کر رہا تھا، خاص طور پر ان کی کالی بوٹائی باندھ رہا تھا، تو انہیں شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ انہیں لگا کہ وہ یہ کام خود کیوں نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہ اس مدد کی وجہ سے بیرے کی نظر میں ان کا آفیسر والا وقار شاید کم ہو گیا ہے۔ ایک منٹ، یہ تھوڑی عجیب بات نہیں؟ وہ تو حاکم طبقے سے تھے، انہیں تو اس طرح کی خدمت کی عادت ہونی چاہیے تھی۔ بالکل، لیکن یہ چھوٹی سی تفصیل اس نوجوان کی نفسیات کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا، وہ ایک آفیسر ہے، لیکن ساتھ ہی ایک غیر محفوظ نوجوان بھی ہے جو ایک نئی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے فکر ہے کہ اس کا ماتحت اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ یعنی یہ اختیار کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات پر عدم اعتماد کی علامت ہے۔ بالکل، وہ ایک کردار نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک صاحب کا کردار، اور اسے ڈر ہے کہ وہ اس میں ناکام ہو جائے گا۔ تو لاہور میں ان کا پہلا مہینہ کچھ خاص اچھا نہیں گزرا، وہ مایوسی کا شکار ہونے لگے تھے۔ جی، لیکن پھر انہیں ضلع لاہور کی ایک سب ڈویژن قصور میں تعینات کر دیا گیا، اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ڈویژنل آفیسر چارلز اوگلوی سے ہوتی ہے، جو ایک تجربہ کار افسر تھے اور کورفیلڈ کے لیے ایک استاد کی طرح ثابت ہوئے۔ لیکن قصور پہنچنے کے فوراً بعد پیش آنے والا ایک واقعہ کورفیلڈ کے ذہنی حالت کو بہت اچھی طرح سے بیان کرتا ہے۔ ہاں، وہ پنکھے والا واقعہ۔ یہ پڑھ کر مجھے تو ہنسی بھی آئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دوپہر وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، سیسٹا لے رہے تھے کہ چھت پر لگے پنکھے کا ایک پر جو شاید ڈھیلا تھا، وہ آہستہ آہستہ گھومتا ہوا سیدھا ان کے انگوٹھے پر آ گرا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں کوئی خاص چوٹ نہیں لگی، لیکن ان کا رد عمل بہت شدید تھا۔ وہ غصے سے چیخنے لگے، انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ ان کے آرام میں خلل پڑ گیا ہے۔ اب یہ بظاہر ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن یہ اس وقت ان کے اندر جو فرسٹریشن پک رہی تھی، یہ اس کا اظہار تھا۔ مطلب غصہ پنکھے کے پر نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ غصہ اس پوری صورتحال پر تھا۔ شدید گرمی، اجنبیت، کام کا دباؤ، اور شاید یہ احساس کہ وہ یہاں بالکل اکیلے ہیں۔ صحیح۔ کورفیلڈ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ اور اسی ذہنی کشمکش کے دوران انہیں انگلینڈ سے ایک اسکول ماسٹر کی نوکری کی پیشکش بھی ہوتی ہے۔ جی، اور وہ ایک لمحے کے لیے سنجیدگی سے سوچتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر تذبذب کا شکار تھے۔ لیکن وہ گئے نہیں، اور شاید اچھا ہی ہوا، کیونکہ اس کے بعد جو تجربات ہوئے انہوں نے ہندوستان کے بارے میں ان کے تاثر کو بہت گہرا کر دیا۔ ٹھیک کہا۔ اگلے ہی دن وہ چارلز اوگلوی کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر سب ڈویژن کا دورہ کرنے نکل پڑتے ہیں۔ یہ عوام سے ان کا پہلا حقیقی رابطہ تھا۔ گاؤں والے اپنی شکایات لے کر جمع ہو جاتے،
اور کارفیلڈ جنہیں زبان تو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، وہ بس خاموش کھڑے لوگوں کے چہروں کو دیکھتے رہتے تھے۔ اور یہاں ہمیں چارلز اوگلوی کے کردار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک افسر نہیں بلکہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل تھے۔ کارفیلڈ بتاتے ہیں کہ اوگلوی کو پنجابی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ جی، وہ نہ صرف روانی سے بولتے تھے بلکہ مقامی محاوروں اور چٹکلوں سے بھی واقف تھے، جسے کوفیلڈ نے وائس کریکس لکھا ہے۔ ڈاکٹر ندیم نے اس کا ترجمہ دانشمندانہ شغافوں کیا ہے، جو تھوڑا کتابی لگتا ہے۔ شاید حاضر جوابی زیادہ مناسب ہوتا۔ بہرحال نکتہ یہ ہے کہ اوگلوی لوگوں سے ان کی زبان میں جڑ جاتے تھے۔ لیکن یہیں پر ہمارے دونوں ذرائع میں ایک بہت ہی عجیب اور اہم فرق سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کوفیلڈ اپنی انگریزی یادداشت میں لکھتے ہیں، "We seldom left a gathering without broad grins and friendly good wishes." یعنی ہم شاذ و نادر ہی کسی محفل سے وسیع مسکراہٹوں اور دوستانہ نیک خواہشات کے بغیر رخصت ہوتے تھے۔ جس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً ہمیشہ ہی لوگوں کو خوش چھوڑ کر آتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ڈاکٹر ندیم محمد کی اردو تحریر میں اسی جملے کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ ہم بہت خوش دوستانہ نیک خواہشات کے بغیر چھوڑتے تھے۔ ایک منٹ، یہاں لفظ بغیر کے استعمال سے تو مطلب بالکل الٹ گیا۔ جی، یہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کی نیک خواہشات کے بغیر وہاں سے جاتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی ٹائپنگ کی غلطی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ٹائپنگ کی غلطی ہو، لیکن یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ صرف ایک لفظی غلطی نہیں ہے، یہ ہمیں تاریخ لکھنے اور ترجمہ کرنے کے عمل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ڈاکٹر ندیم لاشعوری طور پر اس خیال کو چیلنج کر رہے تھے کہ انگریز افسران ہمیشہ مقامی لوگوں کو خوش چھوڑ کر جاتے تھے؟ اچھا۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی پورے نو آبادیاتی رشتے کی نوعیت پر سوال اٹھا سکتی ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ تاریخ پڑھتے ہوئے اصل ماخذ اور اس کی تشریحات دونوں پر تنقیدی نظر رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو اوگلوی کے ساتھ دیہات کا دورہ کر کے کارفیلڈ کو کچھ تو اندازہ ہوا کہ لوگوں سے کیسے نمٹنا ہے؟ جی، لیکن اصل امتحان تو تب آیا جب اسے اکیلے ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جہاں بات صرف انتظامیہ کی نہیں بلکہ ہندو مسلم کشیدگی کی تھی۔ ہاں، اب ہم قصور میں ہونے والے اس واقعے پر آتے ہیں جو شاید ان کے ابتدائی کیریئر کا سب سے سبق آموز دن تھا۔ یہ ڈسٹرکٹ اسکولز ایتھلیٹک اسپورٹس کا دن تھا۔ کوفیلڈ اس ایونٹ کے منتظم تھے، اور انہیں پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی کی وجہ سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، اور پھر وہی وہ جس کا ڈر تھا۔ اور یہ بھی غور طلب ہے کہ یہ کشیدگی کھیل کے میدان میں سامنے آئی۔ یعنی یہ مسئلہ صرف سیاست تک محدود نہیں تھا بلکہ اسکول کے بچوں کی سطح تک سرایت کر چکا تھا۔ بالکل، لانگ جمپ کا فائنل مقابلہ چل رہا تھا۔ ایک ہندو طالب علم اور ایک مسلمان طالب علم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا۔ جج، جو خود بھی مسلمان تھے، انہوں نے پیمائش کے بعد مسلمان طالب علم کو فاتح قرار دے دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ لڑکوں کا ایک بڑا ہجوم کورفیلڈ کے گرد جمع ہو گیا اور شور مچانے لگا۔ وہ ہجوم کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ صرف فیصلے سے ناخوش تھے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ اصرار کر رہے تھے کہ اصل میں ہندو طالب علم جیتا تھا اور جج نے مسلمان ہونے کی وجہ سے جانداری کی ہے۔ مطلب اپنے ہم مذہب کو جتوا دیا ہے۔ صورتحال ایک دم سے بہت کشیدہ ہو گئی۔ اور ایک 20 سالہ نوجوان افسر جو ابھی چند ہفتے پہلے یہاں آیا ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ واقعہ اس بڑے ہندو مسلم تضاد کی ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی طاقتور مثال ہے۔ جی، کھیل کا میدان جہاں انصاف کی سب سے زیادہ توقع کی جاتی ہے، وہی فرقہ وارانہ کشیدگی کا مرکز بن گیا۔ ایک لمحے میں کھیل کا مقابلہ ایک مذہبی جھگڑے میں بدل گیا۔ تو اس نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ اس نے قریب کھڑے ہیڈ ماسٹر کو بلایا اور ان سے کہا کہ انگلینڈ میں جج کا فیصلہ ہمیشہ قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس نے ایک برطانوی اصول کا حوالہ دیا۔ جی، لیکن ہیڈ ماسٹر جو مقامی نفسیات کو بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے کمال کی ذہانت دکھائی۔ انہوں نے کارفیلڈ کا حوالہ تو استعمال کیا، لیکن اپنے انداز میں۔ انہوں نے ہجوم کی طرف رخ کیا اور بلند آواز میں کہا، صاحب اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں اور ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جج کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ یہ بہت ذہین طریقہ تھا، لیکن کیا اس میں ایک طرح کی تلخی بھی نہیں چھپی کہ ہیڈ ماسٹر کو اپنا اختیار منوانے کے لیے ایک نوجوان انگریز کا سہارا لینا پڑا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔
اس واقعے میں طاقت کی حرکیات بہت پیچیدہ ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے 2 کام کیے۔ ایک، انہوں نے امپائر کے احترام جیسی ایک جدید قدر پر زور دیا، اور دوسرا، انہوں نے نو آبادیاتی حاکم یعنی صاحب کی اتھارٹی کا حوالہ دے کر اپنی بات کو وزن بخشا۔ جی، یہ ایک طرح کا سمجھوتا تھا۔ انہوں نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اسی نظام کا سہارا لیا جس کے وہ خود بھی ماتحت تھے۔ اس میں ذہانت بھی تھی اور شاید ایک چھپی ہوئی بے بسی بھی۔ اور اس کا اثر بھی فوراً ہوا۔ کارفیلڈ لکھتے ہیں کہ پہلے ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر کچھ لڑکے ہنسنے لگے اور پھر پورا ہجوم ہنستا ہوا منتشر ہو گیا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ کارفیلڈ نے یقیناً سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ اس پورے واقعے کا سب سے گہرا اور سبق آموز حصہ ہے۔ جب ہجوم چلا گیا تو ہیڈ ماسٹر نے کارفیلڈ کی طرف دیکھا، مسکرائے اور انگریزی میں کہا، You've got a lot to learn۔ یعنی تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ اس نوجوان آفیسر کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ ہندوستان کے مسائل کو صرف انگلینڈ کی کتابوں میں لکھے اصولوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ جی، یہاں کے اپنے اصول، اپنی پیچیدگیاں اور اپنے حل ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے 1921 کے قصور کو ایک نئے آنے والے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی ذاتی پریشانیاں، اس کا غصہ اور پنجاب کے پیچیدہ سماجی تانے بانے سے اس کا پہلا ٹکراؤ، یہ تاریخ کو بہت ذاتی بنا دیتا ہے۔ میرے خیال میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ زمینی کہانیاں ہمیں وہ باریکیاں دکھاتی ہیں جو اکثر بڑی تاریخی داستانوں میں کھو جاتی ہیں۔ ہم نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو کسی سیاسی نعرے کے طور پر نہیں، بلکہ اسکول کے لانگ جمپ کے مقابلے میں ایک جھگڑے کے طور پر دیکھا۔ ہم نے نو آبادیاتی انتظامیہ کو ایک بے چہرہ مشین کے طور پر نہیں، بلکہ گھوڑے پر سوار ایک ایسے افسر کے طور پر دیکھا جو ایک مترجم کے ذریعے مقامی لوگوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، یہ تو ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک نو آبادیاتی افسر کا انسانی چہرہ ہے۔ اس کی پریشانی اور غصہ ایک ایسے نظام کا حصہ تھے جو لاکھوں مقامی لوگوں کی زندگیوں پر حاوی تھا۔ بالکل۔ تو ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک تنقیدی نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کہانیاں ہمیں یہی کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ بڑے فیصلوں کے ساتھ ساتھ ان چھوٹے چھوٹے لمحات سے بھی بنتی ہے، جہاں مختلف ثقافتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، کرتی ہیں اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو بہت بری طرح غلط بھی سمجھتی ہیں۔ آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے کارفیلڈ سے کہا تھا، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ان کہانیوں کی روشنی میں وہ سب سے اہم سبق کیا ہو سکتا تھا جو کارفیلڈ کو اس ہندوستان کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت تھی جہاں وہ ابھی پہنچا تھا؟